السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الذین وہ لوگ یقولون جو کہتے ہیں ربنا اے رب ہمارے اننا بے شک ہم آمنا ایمان لائے فاغفر لنا پس معاف کر دے ہم کو ذنوبنا ہمارے گناہوں کو وقنا اور بچا ہم کو عذاب الناری آگ کے عذاب سے۔ یعنی اس سے پہلے ہم نے آیت میں پڑھا تھا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے پرہیزگاری کی ان کے لیے اللہ تعالیٰ کے پاس جنتیں ہوں گی، یعنی اللہ کے پاس ان کے لیے باغات ہوں گے، نعمتیں ہوں گی جن میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے رہیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ رب ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے محفوظ رکھ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں الصابرین یعنی صبر کرنے والے، والصادقین سچ بولنے والے، والقانتین تابع دار، والمنفقین اور خرچ کرنے والے، والمستغفرین اور بخشش مانگنے والے، بالاسحاری سحری کے وقت۔ شاہد اللہ گواہی دی اللہ تعالیٰ نے، انہ بے شک لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، الملائکۃ اور فرشتوں نے بھی گواہی دی، واولی العلم اور علم والوں نے بھی، قائمن قائم ہے بالقسط ساتھ ہی انصاف کے، لا الہ نہیں کوئی معبود الا ہوا مگر وہی، العزیز الحکیم غالب حکمت والا ہے۔ شہادت کے معنی بیان کرنا اور آگاہ کرنا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو بھی کچھ پیدا کیا اور جو بھی بیان کیا اس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اور اہل علم بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں۔ ہمیں اس سے یہ معلوم ہوا کہ اہل علم والوں کی کتنی عظمت اور فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ساتھ اہل علم کا ذکر کیا ہے۔ ان الدین بے شک دین جو ہے عند اللہ اللہ کے نزدیک الاسلام اسلام ہے، فما اختلف اور نہیں اختلاف کیا الذین ان لوگوں نے اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، الا مگر من بعد اس کے ما جاءہم العلم کہ جب آ چکا ان کے پاس علم، بغین سرکشی کرتے ہوئے بینہم آپس میں، ومن یکفر اور جو کوئی انکار کرے بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، فإن اللہ پس بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب جلد حساب لینے والا ہے۔ اسلام وہی دین ہے جس کی ہر نبی نے اپنے اپنے دور میں دعوت دی۔ اب یہ دین مکمل شکل میں ہمارے سامنے موجود ہے، جس کی دعوت ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی، جس میں توحید پر یقین رکھنا، رسالت پر اور آخرت پر یقین رکھنا ہے۔ اب صرف محض زبان سے ہی اس بات کا اظہار کر لینا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، یا پھر کچھ اچھے عمل کر لینا، یہ ہمارے لیے نجات کا باعث نہیں بنیں گے، بلکہ ہمیں اسی طرح توحید پر یقین رکھنا ہے جس طرح کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعوت دی، یعنی اللہ کے نبی پر یقین رکھنا اور تمام انبیاء پر یقین رکھنا، یہی ہمارا دین ہے۔ اس طرح یعنی ایمان لانے کے ساتھ ساتھ ہمیں وہ اعمال اور عقائد بھی اپنانے چاہیے
جس کی ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت دی۔ اب دین اسلام کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی بھی دین قبول نہیں ہوگا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، یعنی جو کوئی دین کے علاوہ، دین اسلام کے علاوہ اور کوئی دین اختیار کرے گا تو اس کا دین ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ انسان آخرت میں خسارہ پانے والوں میں سے ہوگا۔ اب ہم نے وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو علم دیے گئے یعنی اہل کتاب، انہوں نے علم آ جانے کے بعد اس دین میں اختلاف کیا، یعنی یہ وہی اختلاف ہے جو ایک ہی دین ماننے والوں نے آپس میں اختیار کر رکھا ہے، جیسے کہ یہودی اور عیسائی تھے، یعنی یہودی کہتے تھے کہ عیسائی کسی دین پر نہیں ہے، اسی طرح عیسائی کہتے تھے کہ یہودی کسی دین پر نہیں ہے۔ یعنی یہی حال آج کل ہماری علماء کا ہے کہ محض دنیاوی مفاد کی پیش نظر یا پھر کسی حسد کے پیش نظر وہ اپنے آپ کو حق پر ثابت کرتے ہیں، یعنی ہر کوئی کہتا ہے کہ ہم ہی صحیح ہیں اور ہم ہی حق پر ہیں۔ فَإِنْ حَاجُوكَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فَإِنْ پس اگر حاجوکا وہ جھگڑا کرے آپ سے، فَقُلْ تو پس اے نبی آپ کہہ دیجئے اسلمت میں اسلام لے آیا، اسلمت یا پھر میں نے متی کر لیا، وجہیہ اپنا چہرہ للہ اللہ کے لیے، ومن اتبعنی، ومن اور اس شخص نے بھی متی کر لیا، نتبعنی جس نے پیروی کی میری، یعنی اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے بھی اپنا سر اللہ کے آگے جھکا دیا اور ان لوگوں نے بھی جنہوں نے میری پیروی کی۔ وقول اے نبی آپ کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کے لیے اوتوا الکتاب جو دیے گئے کتاب، والامیین اور ان پڑھ لوگوں سے اسلمتم کیا تم اسلام لاتے ہو؟ یہاں امیین سے مراد مشرکین عرب ہیں جو کہ اہل کتاب کے مقابلے میں ان پڑھ تھے۔ فَإِنْ أَسْلَمُوا پس اگر وہ اسلام لے آئے، فَقَدِ اهْتَدَوْا تو تحقیق وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ تَوَلَّوْا پس اگر وہ منہ موڑ لے، فَإِنَّمَا پس بے شک عَلَيْكَ آپ پر البلاغ پہنچا دینا ہے، واللہ اور اللہ تعالیٰ بصیر دیکھنے والا ہے بالعباد اپنے بندوں کو۔ یعنی اس آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اسلام لے آئے تو تم ہدایت پا جاؤ گے، یعنی اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے لیے اس میں فلاح ہی فلاح ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر وہ منہ موڑ لیں یعنی اسلام لانے سے انکار کر دے تو نبی آپ پر صرف پہنچا دینا ہے، آپ صرف تبلیغ کرتے رہیے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ ان الذین بے شک وہ لوگ یکفرون جو انکار کرتے ہیں بآیات اللہ اللہ کی آیات کا، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں نبیین نبیوں کو بغیر حق بغیر حق کے، ویقتلون اور قتل کرتے ہیں الذین ان لوگوں کو یامرون جو حکم دیتے ہیں بالقسط انصاف کا من الناس لوگوں میں سے، فبشرہم خوشخبری دیجیے ان کو بعذاب علیم دردناک عذاب کی۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کی سرکشی اور بغاوت اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ انہوں نے نہ صرف نبیوں کو قتل کیا بلکہ ان لوگوں کو بھی جو نیکی کا حکم دیتے تھے اور برائی کو منع کرتے تھے، انہوں نے ان کو بھی قتل کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کو دردناک عذاب کی خوشخبری دیجیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک الذین یہی وہ لوگ ہیں حبطت ضائع ہو گئے اعمالہم ان کے اعمال فی الدنیا دنیا میں والآخرات اور آخرت میں، وما لہم نہیں ہے ان کے لیے من ناصرین کوئی مددگار۔
یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ کافر لوگ جو ہیں ان کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہی جائیں گے اور وہاں ان کی کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا۔ عالم ترا کہ نہیں دیکھا آپ نے الی الذین ان لوگوں کی طرف اوتو جو دیے گئے نصیباً حصہ من الکتابی کتاب سے یدعونا بلایا جاتا ہے ان کو الی کتاب اللہ اللہ کی کتاب کی طرف لیحکما تاکہ وہ فیصلہ کرے بینہم ان کے درمیان ثم پھر یتولا پھر جاتا ہے فریقن ایک گروہ منہم ان میں سے وہم اور وہ معرضون اعراض کرنے والے ہیں۔ یعنی ان اہل کتاب سے مراد مدینے کے یہودی ہیں، یعنی جن کی اکثریت اسلام لانے سے محروم رہی، یعنی ہر وقت وہ اللہ کے نبی کے خلاف اور اسلام کے خلاف سازشیں کرنے میں مصروف رہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جو حق سے اعراض کرتے ہیں، یعنی جب ان کو بلایا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے نبی کی طرف اور قرآن پاک کی طرف، یعنی کہ دیکھو اور پڑھو تاکہ تمہارے درمیان جو اختلاف ہے وہ ختم ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ایک گروہ جو ہے وہ حق سے منہ موڑ لیتا ہے، یہی وہ لوگ ہیں جو حق سے پھرنے والے ہیں۔ ذالک یہ بانہم اس وجہ سے قالو کہتے ہیں لن تمسنا النار ہرگز نہیں چھوئے گی ہم کو آگ الا مگر ایامن معدودۃ گنتی کے چند دن، یعنی یہ ان کا اعراض کرنا، یہ حق سے پھرنا، اس وجہ سے وہ کہتے تھے کہ ہم جہنم میں نہیں جائیں گے، اگر جائیں گے بھی تو تھوڑے دن کے لیے، پھر اللہ تعالیٰ ہمیں نجات دے دیں گے۔ وغرہم اور دھوکے میں ڈال دیا ان کو فی دینہم ان کے دین نے مکانو جو تھے وہ یفترون خود باندھتے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دین نے ان کو دھوکے میں ڈال رکھا ہے، یعنی وہ دین جو انہوں نے اپنی طرف سے بنا لیا ہے، یعنی اپنی طرف سے انہوں نے من گڑت باتیں بنا لی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فکیفہ پس کیا حال ہوگا اذا جب جمعناہم ہم جمع کریں گے ان کو لیومن اس دن کے لیے لا ریب فیہ کہ نہیں شک اس میں، ووفیت اور پورا دیا جائے گا کل نفس ہر نفس کو ما کسبت جو بھی اس نے کمایا، وہم اور وہ لا یظلمون نہیں ظلم کیے جائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ان کے یہ دعوے اور یہ عقیدے غلط ثابت ہو جائیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ تو اس دن بے لاگ انصاف فیصلہ کرے گا، یعنی ہر نفس کو جو اس نے کمایا ہوگا پورا بدلہ دیا جائے گا، پھر وہ حسرت کریں گے اپنے ان عقیدوں پر، اپنے ان دعووں پر، تو اس دن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کا پچھتاوا ان کے کسی کام نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔